ماہ ذیقات یہ گزر رہا ہے، بڑا ہی برکتوں والا اور بڑی ہی تاریخی اور شریعت کے احکام رکھنے والا یہ ماہ مبارک ہے۔ اگر اس ماہ مبارک کو آپ واقعات کی رونمائی کے حوالے سے، احکام شریعت کے اجراء کے حوالے سے اس ماہ مبارک کا مطالعہ کریں تو یہ ماہ ذیقات، اس کے اندر اسلام کے بہت سارے احکام نازل ہوئے ہیں۔ پردے کی آیات مسلمان خواتین کے لیے، پردے کی آیات، پردے کے احکام اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئے ہیں، اور زنا کی حد اور اس کے احکام اور اس زنا کی سزائیں یہ بھی اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی ہیں۔ صلاۃ خوف، اس کے احکام بھی اسی ماہ مبارک کے اندر نازل ہوئے ہیں۔ غزوہ خندق، جسے قرآن نے غزوہ احزاب کہا ہے، وہ بھی ماہ ذیقات کے اندر رونما ہوا ہے۔ اور پھر ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ عقد نکاح وہ بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا ہے۔ طائف کا سفر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام شریعت، تبلیغ دین، اللہ رب العزت کی توحید کا پیغام عرب اور مفازات عرب ان علاقوں میں پہنچانے کے لیے جو طائف کا انتہائی دلگیر، انتہائی اہم سفر ہے، وہ بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا ہے۔ اور پھر یہ وہ مقدس مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 4 عمرے ادا فرمائے ہیں، اور ان 4 عمروں میں 3 عمرے اسی ماہ مبارک کے اندر ادا کیے ہیں۔ چوتھا عمرہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ادا فرمایا وہ ماہ ذی الحج میں حج کے ساتھ، جسے حج تمتع کہتے ہیں۔ چوتھا عمرہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ حج کے ساتھ ادا فرمایا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج ہے، جو کہ فرضیت حج کے بعد آپ نے حج فرمایا، اور اس حج کے ایک روایت کے مطابق 40 دن بعد، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور دوسری روایت کے مطابق 55 دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا۔
تو 3 عمرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ادا فرمائے ہیں وہ ماہ ذیقعدہ کے اندر ادا فرمائے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کیونکہ آگے حج کے ایام آ رہے ہیں، قربانی کے ایام آ رہے ہیں. تو قبل اس سے کہ ہم حج، قربانی اور بیت اللہ اور جو حج کے ساتھ متعلق معاملات ہیں اس پر گفتگو کریں، اس ماہ مبارک کے اندر تاریخ اسلام کا ایک عظیم واقعہ رونما ہوا ہے جسے مورخین نے، علماء مغازی نے غزوہ حدیبیہ، جسے عام لفظوں میں ہم صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ 6 ہجری اور ماہ ذیقعدہ کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا ہے.